السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مشکات اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم ایک عرفی مسئلہ کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ ایک چیز ہے وہ برا سمجھتے ہیں اور وہ غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے سوچ میں غلط ہے۔ محترم بھائیو، ایک سے زائد نکاح کرنا، ایک سے زائد بیویاں کرنا، ہمارے عوام اور ہمارے عرف والے لوگ یہ بہت مطلب ایک عیب والا کام سمجھتے ہیں، ایک فضول قسم کے کام سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسری نکاح کرتے ہیں، جو لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں، ان کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا اس نے، اس پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ محترم بھائیو، یہ بہت غلط بات ہے اور یہ شریعت کے نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مثنیٰ و ثلاث و رباع، کہ آپ لوگ جو ہے، آپ لوگ قرآن آپ لوگ دو دو تلاش کریں، تین تین چار چار۔ تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے شروع بھی دو سے کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوسری نکاح کو یا تیسری نکاح کو یا چوتھی نکاح کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے اس غلطی پہ پشیمانی ظاہر کرے اور وہ اس غلطیوں کو دور کرے، کیونکہ شریعت نے اجازت دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندے میں بھی اس طرح کی طاقت بھی رکھا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور جو یہ چیز برا سمجھتے ہیں، تو یہ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ چیز اپنے ذہن سے نکالیں اور اس طرح کے خیالات ہم نہ رکھیں، ہم اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو لوگ اس طرح کہتے ہیں یا اس طرح سوچتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لوگ بھی منع کریں، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک سے زیادہ بیویاں کیا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے انہوں نے، اور صحابہ کرام کو ترغیب دیا ہے۔ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نکاح کیجئے۔ انہوں نے نکاح کیا، پھر آیا کہ اے اللہ کے رسول، میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میرے پاس اب بھی مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دوسرا بھی کیجئے۔ جب انہوں نے دوسرا کیا تو اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنا ترقی اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائی، کہ جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول، اب اتنا جگہ میرے پاس نہیں ہے، اتنی جگہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس مال کو سنبھال سکوں۔ اتنا زیادہ مال اور اتنا زیادہ خوشی اللہ جل شانہ نے اس صحابی کو عطا فرمائی۔ یہ کس برکت سے؟ یہ اس نکاح کی برکت سے۔ تو محترم بھائیو، بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے احادیث ہیں جو کہ اس پر مدلل ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم میں جو لوگ اس طرح غلطی کرتے ہیں اور اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی منع کریں اور خود بھی ایسا اعتقاد نہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ ہمیں ترقی دے گا اور اللہ جل شانہ ہمیں رزق کے جو دروازے ہیں ہم پر اللہ جل شانہ کھولے گا۔ محترم بھائیو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو پہ سمجھے ہوں گے اور آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے۔ محترم بھائیو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔